السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین میں تم لوگ کتنے سال رہے، کتنے برس رہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ آپ گنتی کرنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی وقت رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں ہی جانتے ہوتے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی صورت سے آیت نمبر 12، 13، 14 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت نمبر 112، 113، 114 112، 113، 114 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو آخرت ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مختلف مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، کہ آخرت کا جو ایک دن ہوگا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، وہ 50,000 سالوں کا ہوگا۔ سنا ہوگا آپ نے۔ اور دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، ہم لوگوں کی زندگی تو اور مختصر ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کچھ لوگ اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے متاع قلیل۔ کیا کہا ہے؟ متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا سا سامان ہے دنیا کی زندگی، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کی روشنی میں یہی بات سمجھایا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیسی ہے، اور دنیا کی زندگی کو گزار کر کے ایک آدمی جب آخرت کی زندگی میں چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال اس وقت اس سے کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں جو پہنچنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب و کامران ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، کوئی ایمبیشن نہیں تھا، بس کمانا ہے، کھانا ہے، زندگی گزارنا ہے اور مر کر کے چلے جانا ہے، بس یہی سوچ کر کے گزارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے ایسے لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو، جو مختصر سی زندگی اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگایا بلکہ اپنے نفس کی فرما برداری میں لگایا، دنیا کو کمانے میں لگایا کہ بس کیسے بھی کر کے دنیا حاصل ہو جائے، ان چیزوں میں لگایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے دنیا کی ایک مختصر سی جو زندگی ہے اس میں صبر کیوں نہیں کیا؟ صبر کرتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لگے ہوتے تو جس طرح سے مومنین جو تمہارے ساتھ رہ چکے ہیں دنیا میں وہ کامیاب و کامران ہیں اور جنت کی زندگی کی نعمتوں کو وہ لوگ لے رہے ہیں، تم اگر ایسا کرتے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، یعنی تم زمین میں جو رہے تو تمہاری زندگی کی مدت کتنی تھی، تم ذرا بتلاؤ۔ قالو، تو لوگ کہیں گے، اور خاص طور سے وہ لوگ کہیں گے، سبھی لوگ کہیں گے لیکن خاص طور سے وہ لوگ کہیں گے جو دنیا میں بہت ہی عیش موج سے رہے، ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، وہ صرف دنیا کمانے کے چکر میں تھے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں تھا، ان کی زندگی کا مقصد آخرت کو حاصل کر لینا نہیں تھا، ایسے لوگ کہیں گے۔ قالو، اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہیں گے لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین، کہیں گے کہ ہم لوگ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، حالانکہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو رہتا نہیں، آدمی رہتا ہے کیا؟ ایک بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن جو آدمی اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ ایک دن یا ایک دن کا تو کچھ حصہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو وہ لوگ بولیں گے یہ دنیا کی جو ناپائیداری ہے، دنیا جو بالکل عارضی اور ٹیمپروری ہے، اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے، چونکہ دنیا میں کب گئے اور کیسے چلے ان کو خود پتہ نہیں چلے گا،
تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. آپ ایک کام کیجئے، جو گننے والے اور شمار کرنے والے، حساب کرنے والے، ان سے پوچھ لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں کہے گا، اللہ فرمائے گا الا بستم الا قلیلا، واقعی تم لوگ بہت ہی کم رہے. یعنی اللہ یہ نہیں فرمائیں گے، اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ان لبستم الا قلیلا، واقعی تم بہت مختصر رہے دنیا میں. اور جو آج تم کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں تم بہت مختصر رہے، اگر یہ بات تم دنیا کی زندگی میں جان لیتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے ہمارے لیے، آج ہی ہم کو بتلا دے رہا ہے تاکہ کل کے ڈیٹ میں کچھ کہنا نہیں پڑے. اللہ آج ہی بتلا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا کہ واقعی تم دنیا کی زندگی میں بہت مختصر رہے، لیکن کاش یہ بات تم جان لیتے دنیا کی زندگی میں. قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ بات دنیا کی زندگی میں ہی جان لیتے کہ یہ دنیا بہت مختصر ہے. اور دنیا کی زندگی میں تم کو بتلایا گیا تھا قرآن کریم کی روشنی میں، دنیا کی زندگی میں بتلایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کی روشنی میں، دنیا کی زندگی میں بتلایا گیا تھا اللہ کے رسولوں کے پیغام کی روشنی میں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر ہے، انتہائی ناپائیدار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل ختم ہو جانے والی ہے. تم کو بتلایا گیا تھا. اگر تم یہ بات دنیا کی زندگی میں جان لیتے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر جماتے اور صبر کرتے، تو جس طرح سے دوسرے مومنین جو تمہارے دوست احباب یا تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں جس طرح سے کامیاب ہو گئے، تم بھی آج کامیاب و کامران ہو گئے. تو گویا ان تینوں آیتوں میں اللہ نے اسی بات کو بتلایا. آیت نمبر 112، 113، 114 میں اللہ نے اسی بات کو بتلایا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر صفوان سے روایت کیا، اور انہوں نے عیفہ بن عبد القلائی سے روایت کیا. اور عیفہ بن عبد القلائی کے بارے میں کہتے ہیں صفوان کہ وہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور نیک لوگوں کو جنت میں جب داخل کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنتیوں کو پکارے گا اور جنتیوں کو پکار کر کے کہے گا کہ اے جنتی لوگ، تم لوگ دنیا میں کتنے دن رہے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے، چونکہ جنت کا نعمت کا مزہ چکھ رہے ہیں، وہ ایسی نعمت تو کہیں نہیں دنیا میں. اور دنیا کی زندگی کاٹ کے جب وہ جنت کی نعمت کو جب وہ لے رہے ہیں، ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو ان کو اب دنیا کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اے جنتی، جنت کے لوگوں، تم لوگ دنیا میں کتنے دن رہے؟ تو جنت کے لوگ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بہت ہی اچھی تجارت تم نے ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے میں کی، کہ جس کو تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگایا، اللہ کے حکم کے مطابق چلایا، تو آج دنیا میں، آج اس آخرت میں جنت کے مزے لے رہے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے تم کو نہیں جانا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی طرف مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ جہنم کے لوگوں، تم لوگ دنیا میں کتنے دن رہے؟ تو جہنم کے میں جلنے والے، جہنم میں بے قرار اور بے چین ہونے والے یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم لوگ دنیا میں رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بہت ہی بری تجارت تم نے کی ایک دن یا ایک دن کے مختصر سے حصے میں، جس کی وجہ سے تم آج جہنم کے اندر جل رہے ہو. بہت بری تجارت تم نے کی، اور اب تم کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہاں سے تمہاری کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی. تو یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے سے اور آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ چیز ہونے والا ہے، یہ چیز قیامت کے دن ہوگا. لہٰذا ہم لوگوں کو ابھی سے سچیت ہو کر کے، ابھی سے اپنے آپ کو سنبھال لے کے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو جہنم میں جلنے والے ہیں. دنیا کی مختصر سی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.